جی ہلو، السلام علیکم. خیریت سے حضرت؟ مفتی صاحب قبلہ بول رہے ہیں؟ جی مفتی شہریار سے قبلہ بول رہے ہیں؟ شہریار بول. جی حضرت، میں دہلی سے بول رہا ہوں، اظہار اشرف. کہاں سے؟ دہلی سے. جی میں دہلی میں امامت کرتا ہوں حضرت. جی جی. حضرت آپ کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے آج بہت وائرل ہو رہی ہے، جس کے اوپر جو ہے بہت سارے علماء کرام بھی کچھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ کے خلاف. اچھا. جی، تو کیا مقصد تھا آپ کا اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا، دوران خطاب؟ اس میں کیا تھا؟ جی، آپ نے کہا کہ ائمہ کرام جہاں امامت کرتے ہیں محلے والے 30 دن کا کھانا کھلا دیتے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. جی، امامت میں جو ہے تنخواہ کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہی بات ہے کہ اور آگے کچھ ہے؟ جی، صرف اتنا ہی ہے یا اور بھی آگے کچھ ہے؟ آگے اور بھی کہا آپ نے، بہت ساری باتیں کہ ان میں آپ نے کہ علماء کرام جو اپنا کاروبار کرے، تجارت کرے. ہاں، تو یہ تو وہی بات جو ہمارے بزرگان دین بھی کہہ رہے ہیں. جی، جو دور حاضر کے خطبہ ہے، یہ جو پروگرام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، بیگن نذرانے کرتے ہیں یہ لوگ. بغیر نذرانے کی کیوں کریں گے؟ تو جو قوم ایک خطیب کے لیے 40-50 ہزار روپے نکال سکتی ہے 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے، وہ ائمہ کرام کے لیے نہیں نکال سکتی. باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، جی، لیکن پازیٹیو تھا کہ نہیں تو ائمہ کرام کو جو ہے آپ نے لوگوں کے سامنے حقیر بتلا دیا نا کہ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے حضرت آپ کی کہ 30 دن کا کھانا کھلا رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. وہ ان غریب میں جہاں مسجدیں ہیں اور جی، 20 لوگوں کی آباد. پر ہمارے خطبہ اور شعراء تو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ غریب علاقہ ہے بھائی، بغیر نذرانے کے دین و قال اللہ قال رسول کی بات کی جائے وہاں پہ پہنچ کے. کرتے جی، بغیر نظرانے کرتے ہیں. اچھا. 500 روپے میں ہم لوگ جاتے ہیں. جی، پازیٹیو ہی اس کو نہ لیا گیا. تو جو غریب طبقہ ہے، جو غریب محلے ہیں، علاقے غریب ہیں، وہاں پہ ائمہ کرام کیا کاروبار کریں گے بتائیے؟ امامت کریں گے اس غریب محلے میں رہ کر، وہاں کاروبار کیا کر سکتے ہیں ائمہ کرام؟ مدرسہ چلایا، جی مدرسے میں پڑھائیں. جی، تو مدرسہ کون چلاتی ہے؟ یہی عوام تو مدرسہ بھی چلاتی ہے. جس قوم کی بات کر رہے ہیں آپ، یہی قوم مدرسہ بھی چلاتی ہے. جو قوم ائمہ کرام کو تنخواہ دیتی ہے وہی قوم مدرسہ بھی چلاتی ہے. ہلو. جی، مدرسے میں زکوٰۃ کی جاتی ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں امام صاحب نہیں کر سکتے. ائمہ کرام دوسرا کام نہیں کر سکتے. وہی کہہ رہا ہوں، امام صاحب امامت اور کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے. نہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان شہروں میں کر سکتے. جیسے میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں تو میرے لیے بہت ہی جو ہے آسان بات ہے کہ میں امامت کر جو اپنا کاروبار کر کے میں اچھی خاصی انکم جو کما سکتا ہوں. لیکن بہت سارے ہمارے ائمہ کرام جو ہے بیچارے دیہاتوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے ائمہ کرام صرف 5 وقت نماز ہی پڑھاتے ہیں؟ نہیں، آپ حضرات نے صرف یہی تصور کر لیا کیا کہ ائمہ کرام جو صرف 5 وقت نماز ہی پڑھاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے آگے اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا ہے جی، کہ جو خطیب نماز جی، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، جی، آخرت کے نقطۂ نظر سے امام جو مسلح پہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں باجماعت، جی، جی، تو ان کا یہ 5,000 روپے ان کے 5 کروڑ سے ہزاروں گنا بہتر ہے. جی، اگر اخروی نقطۂ نظر سے سوچیں گے تب جی، تو یہ امام صاحب جو
1000 روپے میں 3000 کا نماز پڑھاتے ہیں، اگر یہ صبر کریں جی تو پھر یہ ان کے لیے جو کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں، جی ان سے کروڑوں گنا بہتر ہے ان کا 3000 کیا۔ ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے وہ صبر کر لیں گے، تو کہ ائمہ کرام اپنے لیے صبر کر لیں گے، باقی ان کی فیملی ہے، ان کے گھر والے ہیں، بال بچے ان کے بھی ہوں گے، ان کو بھی تو زندگی گزارنے کے لیے وہ آرائش اور آرام چاہیے، ان کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ہلو خوشحالی چاہیے، وہ خوشحالی چاہیے، جی دنیا چاہے خوشحالی چاہیے تو محنت تو کرنی پڑے گی۔ بھائی کیا کہہ رہا ہوں، ائمہ کرام کس طرح مل کر کمائیں گے آپ یہ بتائیے نا۔ 1000 روپے میں بھی کیا ہوگا؟ مان لیجیے جائے امام 10 منٹ اگر تنخواہ دیتی ہے پبلک، جی تو 10 پیسے کیسی زندگی بسر ہو سکتی ہے اس مہنگائی کے زمانے تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ پڑھایا ائمہ کرام جا کے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قوم مدرسہ چلاتی ہے وہی قوم ائمہ کرام کو پیسے دیتی ہے۔ میں؟ مدرسہ چلانے کے لیے ٹیم ہوتی ہے، علماء کرام بھی مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے میں زکوٰۃ و خیرات ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ و خیرات کے پیسے دیے جاتے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب قوم ہے، پھر غریب ہے تو پھر زکوٰۃ و خیرات کے پیسے کہاں سے نکالے گی؟ اور ہاں تو قوم میں سب پر زکوٰۃ فرض تھوڑی ہے، سب پر حج فرض تھوڑی ہے۔ تو آپ نے غریبوں کے بارے میں کیوں بتا دیا کہ یہ غریب قوم ہے، یہ ائمہ کرام کے لیے کہاں سے پیسے نکال سکتی ہے؟ جو غریب ائمہ کرام کے لیے پیسے نہیں نکال سکتی وہ غریب تو مدرسہ بھی نہیں چلا سکتی ہے۔ جہاں غریب ہے وہ غریب قوم جو ہے مدرسہ بھی چلا نہیں سکتی ہے۔ بچے جو امیر حضرات ہیں وہ چاہے تو ائمہ کرام کی تنخواہ بڑھانے کے پیشگوئی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری تقریر میں یہ بھی تو ہے، صرف ایک تقریر کو لوگوں نے لے لیا۔ جی تقریر میں ہم نے آخرت کے نقطۂ نظر سے صبر کی تلقین کرنے کے علاوہ خوشحالی کے لیے نئی نئی ترکیبیں جدوجہد کرنے کا میں نے دیا۔ جی ہماری تقریر میں یہ بھی ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ 25,000، جی ایک آدمی جو اپنے بچے کو بنانا چاہے جی تو پڑھنے کے بعد ہی 25,000 روپے ہے، اور یہاں 25,000 روپے کما کر کے نماز بچا کر ایمان بچا کر کے انجینئر اور عالم دونوں میں سے کون سا چوز کرے؟ اکثر مساجد کا عالم حضرت یہ ہے کہ صرف ائمہ کرام کا کام جو نماز پڑھانا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر مساجد کا حال یہ ہے کہ وہاں 2 ٹائم آپ کو بچے ہی پڑھانا رہے گا، یا کم از کم 1 ٹائم تو آپ کو بچے پڑھانا رہے گا۔ ہاں، یا اگر ائمہ کرام کو جو منتخب کیا جاتا ہے اس دور میں، وہ 24 گھنٹے جو ہے آپ کو اپنے عوام کے لیے اور اپنے محلے کے لوگوں کے لیے آپ کو اپلبدھ رہنا پڑے گا۔ کب کون سی پریشانی لے کر آپ کے پاس جائے، اگر آپ نہیں ملیں گے تو پھر علماء کرام کے ساتھ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ تو سارا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اب ہم کاروبار کریں گے اپنا، ہمارے علاقے میں جس اطراف میں امامت کرتے ہیں وہاں کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی میٹر ہو گیا، کسی کو کوئی پریشانی آ گئی، وہ ہمارے پاس ملنے کے ہم ہے نہیں یہاں پہ، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح بھی دن کا کام نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہیں، وہ نماز پنجگانہ کے علاوہ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، جی اور وہ تنخواہ مسجد سے طے نہیں کیے ہوئے ہیں، ان کے مسئلے میلاد کے نذرانے اور نکاح کے جو معافی ملتے ہیں جی اپنا کام چلاتے ہیں اور آرام سے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، کھیتی باڑی جی جی وہ کھیت میں رہتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارے علماء کرام جو ہے، سارے ائمہ کرام اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے اور کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیں؟ لیکن امامت کر کے وہ کرتے ہیں۔ ہاں، تو ایک گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں، میرا گاؤں جو کشن گنج پڑتا ہے، میرے گاؤں میں تقریباً کئی جو ہے حفاظ کرام علماء کرام ہیں۔ اب میں اپنے گاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور وہاں کہوں بھائی میں جو گھر میں کھیتی باڑی کروں گا اور اپنی مسجد میں جو ہے امامت کروں گا، اب سارے یہی سوچ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے کیا ہوگا؟ ابھی ایک مضمون چھپا تھا اور ادھر دہلی اطراف میں اور کیا کہتے ہیں کہ کرناٹک میں، بنگلورو میں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں دور دراز تک اس علاقے کا ایک بھی عالم نہیں ہے، وہ بہار بنگال کے علماء کرام آ کر جو ہے دن کا کام کر رہے، دن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے ہی سوچ کے گھر جا کر بیٹھ جائیں گے اور کھیتی کاشتکاری کرنے میں لگ جائے تو دن کا کام ہوگا کیسے؟
سارے لوگ ایک ہی شعبے سے نہ جڑے، جس کو جہاں جیسے ملے حلال طریقے سے جی اضافہ کرنے کی کوشش کرے. جی جی اسٹرگل کرنا ہے. بہت سارے امام ہمارے مدرسے میں کافی 7,000 کا تنخواہ لیتے تھے. جی اس پر محنت کر کے انہوں نے، جوان تھے، انہوں نے اسکول سے نیٹ نکالا، پھر وہ بی ایڈ کیا، ایم اے کیا، اب جاب ملنے والا ہے. ہوں ہمارا اشارہ اس طرف ہے کہ نہ اپنے لیے تو چپ چاپ بیٹھ کے رہے اپنا، اب بس آپ کسی میں دن رات بولتے رہیں کہ 10,000 یہ مطلب نہیں ہے. محنتی لوگ محنت کے دوسرے راستے سے وسائل پیدا میرا کرنے کا مطلب یہ تھا. اور ہلو ہمارے مدرسے کے ایک حافظ نے ایسا کیا. جی ہمارے مدرسے کے ایک مولانا صاحب 8,000 مہینہ کماتے ہیں، جی اسی بچوں کو پڑھا کر کے بچے MBBS کر رہا ہے. آدمی سوچے گا سب کے خالی بیٹھے گا جی خالی نماز پڑھائے گا، سوئے گا، تو اس سے کہاں سے پیسہ اس کو بڑھے گا؟ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا نا. تو خطابت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اچھا خطیب بننا پڑے گا، 10-20-50 کلومیٹر سے کرنا پڑے گا. سوال یہی ہے نا، اگر ہم خطیب بن کر کے غریب قوم سے 30,000 40,000 روپے لے سکتے ہیں تو امامت کے کیوں 15-20 روپے نہیں لے سکتے ہیں؟ وہ بھی تحریک چلائی جائے، تنخواہ بڑھانے کی آپ کی بات کو سمجھ لے حضرت. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں خطیب بنیے، تو خطیب کر کے خطابت کر کے لینا کون سا جائز ہو جائے گا؟ اگر آپ دیکھیں تو صرف امامت کر کے لینا صحیح نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہے 30 دن کھانا کھلا کر ہم پہ احسان کر رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. تو خطابت کر کے لینا کون سا درست ہو جائے گا پھر؟ بات امامت کی تنخواہ لینا درست نہیں، یہ کون بولا؟ آپ نے کہا اپنی تقریر کے دوران خطاب آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے 30 دن کھانا کھلا رہے، یہی بہت بڑی بات ہے، ان کا احسان ہے. یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب قوم ہے، وہ امام آپ جو ہے کیا کہتے ہیں تحریک چلاتے ہیں کہ ائمہ کرام کی تنخواہ بڑھا دی جائے، تنخواہ بڑھا دی جائے. کیوں بڑھا دی جائے بھائی؟ یہ غریب قوم جو کہاں سے تنخواہ بڑھائے گی آپ کی ائمہ کرام کی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت کریں، کتابیں پڑھیں، اچھا خطیب بن جائے، تو وہ غریب قوم خطیبوں کو لے نکال سکتی ہے، ائمہ کرام کو نہیں؟ امامت کے لیے جو تنخواہ آج کل ٹرینڈ چلا ہو، جی اس میں آمدنی کے اضافہ کی صورت کرنا پڑے گی آپ کو. جی آمدنی اضافے کی صورت تو نکالنی پڑے گی. اضافے کی صورت نکالنے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ کتابیں پڑھیں، اچھا خطیب بن جائے، تقریر نہیں کرے وہ. اور جو لوگ خطابت نہیں کرنا جانتے ہیں جی وہ مت کریں. جو اسکول کالج پڑھ سکتے ہیں، اسکول کالج سے ڈگری حاصل کر کے نوکری کریں. جی دلی میں ہی بہت سارے ائمہ ہیں جو گورنمنٹ جاب میں ہیں. جی مفتی مکرم صاحب نے PhD کی، جی PhD کرنے کے بعد کالج میں ان کو جاب حاصل ہے. جی سے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں حضرت کہ کچھ ائمہ کرام ہمارے جو علماء کرام ہیں ایسے دیہات اور گاؤں میں امامت کر رہے ہیں جہاں پہ صحیح طریقے سے ان کو پانی پینے کو بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں، تو یہاں مجھے ساری سویدھائیں جو ہے وہ اپلبدھ ہے. میں چاہوں تو اپنا کاروبار کر کے خوب اچھی پیسے بھی کما سکتا ہوں، یہاں سے انکم بھی کر سکتا ہوں. میں جو کر سکتے ہیں، مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں. جی تو میری بات تو ایک نہیں ہے نا، ہمارے اور بھی تو علماء کرام ہیں، اور بھی تو ائمہ کرام ہیں جو گاؤں دیہات میں بنجر علاقوں میں امامت کر رہے ہیں. بچارے نہ جانے کیسی پریشانیاں آئے دن جھیلنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو ان لوگوں کے حق میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. اور آپ نے مطلقاً سارے ائمہ کرام کے لیے جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ محلے والے جو ہے وہ 30 دن کا کھانا کھلا کر ائمہ کرام پہ احسان کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. سارے ائمہ ہر جگہوں کے الگ الگ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں نا. تو اصول و ضابطے تو آپ کو بیان کرنا چاہیے نا. پھر اصول اور ضابطے بیان کو ضروری ہے، ساری باتیں کھول کے بیان کیے جائیں. وہ میں نے بتائی ہوں گے سامنے، عوام کے سامنے، تو پھر سارے ائمہ کرام جو ہے حقیر سمجھے جائیں گے وہاں پہ. نظریہ آخرت، ایک ہے نظریہ دنیا. دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اگر آخرت کے نقطۂ نظر سے ہوتے تو آپ ہمارے خطباء کو اور شعراء کو نظریہ آخرت کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ آپ سے اچھا کوئی کام نہیں ہے، امامت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. میں تو یہ بھی تو کہتا ہوں
امامت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں نماز کم سے زیادہ باجماعت بندہ پڑھ لیتا ہے۔ شاید سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر نہ پڑی ہوگی، تقریباً عصر سے پہلے کی بات ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اتنے سارے میسیجز آ گئے طرح طرح کے آپ کے خلاف۔ تو اب لوگوں کو کیا کیجیے گا، اب وہ نگیٹو کہیں گے ہم نے تو وہ سب دیکھا نہیں ہے۔ اور آپ کی باتوں سے بھی مجھے خود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، یا تو آپ نے کسی کے دباؤ پہ ایسا کیا ہے، کسی کمیٹی کے دباؤ پہ۔ نہیں ایسا نہیں، آپ کی باتوں سے بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے تو جوان کام کو کے حصول کے لیے محنت و مشقت کرنے کا ایک مزاج دیا ہے، ہم نے آگے پڑھنے بہت سارے وفاق نکالا ہے، BBS میں جا رہے ہیں۔